کم ظرفوں کی ذات سمجھ میں آتی ہے، کم ظرفوں کی ذات سمجھ میں آتی ہے، لہجے سے اوقات سمجھ میں آتی ہے۔ محترم پیارے بھائیو، آج پوری دنیا اہل سنت انتشار کا شکار ہے، اور کوئی بھی اس انتشار کو دور کرنا نہیں چاہتا۔ جو لوگ انتشار سے اس جماعت کو بچانے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، وہ بھی اپنا ذاتی مفاد چاہتے ہیں۔ جو لوگ انتشار سے امت کو دور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اندرونی طور پر دیکھا جائے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتشار دور نہ ہو۔ انتشار دور ہوگا تو پھر ان کا گھر بار کیسے چلے گا؟ تو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جماعت میں انتشار قائم رہے تاکہ ہمارا پیٹ پلتا رہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ آج لوگ جھگڑوں سے چھٹکارا نہیں پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کوئی جاننے کو تیار نہیں۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگ انتشار کا شکار ہوتے ہیں، جھگڑوں کا شکار ہوتے ہیں، خلفشار کا شکار ہوتے ہیں، لیکن خلفشار کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کی وجہ بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ لوگ خلفشار سے اس لیے دور نہیں ہو پاتے، جھگڑوں سے اس لیے دور نہیں ہو پاتے، جھگڑوں سے چھٹکارا اس لیے نہیں لے پاتے کہ لوگ جھگڑوں کو جھگڑوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، مل بیٹھ کر جھگڑا دور کرنا نہیں چاہتے، مل بیٹھ کر خلفشار دور کرنا نہیں چاہتے، مل بیٹھ کر اختلافات دور کرنا نہیں چاہتے۔ محترم پیارے بھائیوں، مل بیٹھ کر بڑے بڑے مسائل کا حل ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ ہم اسلاف کے طرز عمل کو بھلا چکے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں محبتوں کا، اطاعتوں کا، لیکن معاف کیجیے گا، اطاعت کا جذبہ جو ہمارے اسلاف میں تھا اب وہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ مہتاب لکھنوی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ عشق رسول پاک کا حامل بنا دیا، عشق رسول پاک کا حامل بنا دیا، اس کا کرم ہے دل کو میرے دل بنا دیا، اور احمد رضا کی چشم عنایت جو اٹھ گئی، احمد رضا کی چشم عنایت جو اٹھ گئی، ہم سنیوں کو سنی کامل بنا دیا، اور فرما کہ مصطفیٰ نے ہمیں اپنا امتی، فرما کہ مصطفیٰ نے ہمیں اپنا امتی محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ اور مہتاب جو دکھایا تھا ولیوں نے راستہ، مہتاب جو دکھایا تھا ولیوں نے راستہ، اس راستے کو لوگوں نے مشکل بنا دیا۔ محترم پیارے بھائیوں، ہم صرف بزرگوں کے نام کی مالائیں جپتے ہیں۔ میری گفتگو شاید کسی کو بری لگ سکتی ہے، شاید میری گفتگو کو وہ اپنے اوپر نشانہ سمجھ لیں، حالانکہ میرا نشانہ کسی اور پر نہیں۔ میں نے پوری جماعت کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ میں نے جو کچھ دنیا میں دیکھا ہے، اہل سنت والجماعت کے حالات میں نے پڑھے ہیں، تو یہی سمجھا ہے کہ ہمارے یہاں صرف اطاعتوں کا راگ الاپا جاتا ہے، اطاعتوں کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اطاعت دور دور تک ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ ورنہ اطاعت کرنے والے روئے زمین پر بے شمار آئے، انہوں نے ایسی اطاعت کی، ایسی اطاعت کی کہ ان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ محترم پیارے بھائیوں، میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن صرف اتنا کہہ کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ کم ظرفوں کی ذات سمجھ میں آتی ہے، کم ظرفوں کی ذات سمجھ میں آتی ہے، اور لہجے سے اوقات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر بالفرض کسی سے آپ کو اختلاف ہے تو اس سے براہ راست رابطہ کیجیے، اس سے براہ راست ملنے کا پلان کیجیے، اس سے اس کے موقف کو سمجھیے، اس کے معاملات کو سمجھیے۔ اس نے کوئی بات اگر اپنے بیان میں کہی ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وہ جو کچھ کہہ کر گزر گیا، ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بند کمرے میں بیٹھ کر پروگرام کر رہا ہے،
آج ملک گیر پیمانے پر اس کے پروگرامات ہو رہے ہیں۔ آج وہ کسی محلے کا مقرر نہیں بلکہ ملک گیر پیمانے پر اس کے پروگرامات ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو تردید کرنی ہے تو اس کے سامنے اس کی تردید کیجیے۔ یوٹیوب پر اس کے خلاف بیانات ڈالنے سے آپ نہ اپنی ٹی آر پی بڑھا پائیں گے نہ اس کے فالوورز کو کم کر پائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، آپ اگر مصلح بن کر اگر اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح کا یہ جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دشمن سے انتقام کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اس کا نام لینا چھوڑ دیں۔ دشمن سے انتقام کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اس کا نام لینا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو بالفرض کسی فرد واحد سے دشمنی ہے تو آپ اس کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ تو اس کے خلاف ویڈیو بنا کر اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اور آج تک یہی ہوا ہے ہمارے یہاں۔ اہل سنت والجماعت ایک ایسی جماعت ہیں جس کے لیے نبی کونین علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور جس جماعت کی بنیاد، جس کا فاؤنڈر نبی کونین علیہ السلام کی ذات ہو، اس جماعت کو ختم کون کر سکتا ہے؟ محترم پیارے بھائیوں، جو لوگ اگر کسی فرد واحد کی مخالفت یوٹیوب پر آ کر کر رہے ہیں وہ انڈائریکٹلی اس کی تشہیر کر رہے ہیں۔ مجھے تو کہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں انہی کے نام لیواؤں نے آپ کو کچھ پٹلی تو نہیں دے دی کہ آپ ان کے خلاف ویڈیو بنائیں۔ میرے پیارے بھائی، یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ کو کسی کی کوئی تقریر سے اختلاف ہے، کسی کے کوئی معاملات سے اختلاف ہے، آج وہ ملک گیر پیمانے پر چل رہا ہے، جہاں اس کی تاریخ دی ہوئی آپ وہاں پہنچیے، رنگے ہاتھوں پکڑیے۔ وہ آدمی ناگپور میں کچھ بول کر جا رہا ہے، آپ کانپور میں کچھ اور بول رہے ہیں، تو اس طرح سے معاملات بنیں گے نہیں اور بگڑیں گے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، اگر آپ کو اہل سنت کا درد ہے، آپ مصلح قوم ملت ہیں، اگر آپ قوم و ملت کی اصلاح چاہتے ہیں تو انتشار والا کام نہ کیجیے، انتشار اور افتراق والا کام نہ کیجیے۔ براہ کرم براہ کرم براہ کرم میری بات بری لگتی ہو تو آپ میرے ویڈیو پر میرا نمبر نمایاں ہوتا ہے، براہ راست مجھ سے بات کر کے مجھے مطمئن کیجیے، تاکہ میں اپنی غلطیوں پر نادم ہو جاؤں، میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو جاؤں۔ میرا مزاج وہ نہیں ہے کہ میں کچھ بات بول گیا اس پر اڑا رہوں گا۔ اگر آپ میری اصلاح کرنے کا جذبہ لے کر میدان عمل میں آئے ہیں، تشریف لائیں، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رے آپ کے آنے کا اشتیاق، آنکھیں بچھا دی ہم نے جہاں تک نظر گئی۔ آئیے تو صحیح اصلاح کا جذبہ لے کر۔ آپ کو تو اگر کوئی تاریخ مانگتا ہے تو آپ تاریخ بعد میں دیتے ہو، پہلے نذرانے کی بات کرتے ہو۔ میں نے نذرانے کے خلاف ایک ویڈیو بنایا، نذرانے کے خلاف ویڈیو نہیں بنایا۔ جو لوگ نذرانہ مانگتے ہیں، نذرانہ اگر کوئی دیتا ہے تو لینا قبول کرنا سنت ہے۔ میں نے نذرانے کے خلاف ویڈیو نہیں بنایا، لیکن میں نے جس مقصد کے لیے ویڈیو بنایا تھا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس پر کامیاب کیا، اور جن لوگوں کی میں نے اس میں ویڈیو کلپ لگائی تھی، آڈیو کلپ لگائی تھی، الحمدللہ اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق بخشی اور وہ اس عمل سے تائب ہو گئے۔ میرے پیارے بھائی، آپ کی خدمت میں عرض ہے، اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ آج جس کے بھی خلاف آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ فائدہ چاہتے ہیں اور آپ کے دل میں سنیت کا درد ہے، آپ سنیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تو آپ یقیناً ایسا اقدام کیجئے کہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور اہل سنت کو فروغ ملے، اہل سنت کو فائدہ پہنچے۔ محترم پیارے بھائیوں، ہم نے جتنا بھی اس طرح کا اقدام کیا ہے اس سے سنیت کا نقصان ہوا ہے۔ یقین جانیں، فرقہ باطلہ کی جتنی تردید ہم نے کی، فرقہ باطلہ کی جتنی تردید ہم نے کی، کیا ہم اس کو مٹانے میں کامیاب ہو گئے؟ بولیے۔ فرقہ باطلہ کی تردید میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن کیا ہوا؟ ہم ان کو مٹانے میں کامیاب ہو گئے؟ بلکہ جناب
میرا اپنا عین مشاہدہ ہے، عینی مشاہدہ بتا رہا ہوں میں۔ جہاں جہاں ہم نے مخالفت پر جلسے کیے، آج ہماری وہاں مسجد بھی چھین لی گئی۔ آج وہاں مدرسہ ہمارا تھا، آج مدرسوں پر قبضہ ان کا ہے۔ ہماری مسجدیں تھیں، آج مسجدوں پر قبضہ ان کا ہے۔ وہ شعر جو آج ہم پڑھتے ہیں، وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ یہ صرف بولا جاتا ہے شعر، ورنہ آج بریلی شریف میں جائیے جو اہل سنت کا مرکز کہلاتا ہے، آج وہاں فرقہ باطلہ کی 25 مسجدیں ہیں۔ ہم کس منہ سے اپنا مرکز کہہ رہے ہیں اس کو؟ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آج دیوبند میں 2 مسجدیں نہیں ہیں ہماری، آج دیوبند شہر میں 2 مسجدیں نہیں ہیں ہماری، اور آج بریلی شریف میں 25 دیوبندیوں کی مسجدیں ہیں۔ ہم کس خام خیالی میں زندگی کے ایام گزار رہے ہیں؟ براہ کرم خدارہ اگر کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی غلطی کو اس طرح یوٹیوب پر اجاگر نہ کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بلائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کال لگاتے ہیں، تو کال لگتا نہیں ہے ان کو۔ آج وہ بندے کی ایک دن بھی تاریخ خالی نہیں ہے، تو پھر پروگرام کون حضرت اسرائیل بانٹ رہے ہیں کیا ان کے؟ اگر ان کا فون نہیں لگتا تو ان کی تاریخ بانٹ کون رہا ہے؟ آج اس بندے کی ایک دن بھی آپ ڈیٹ دلا کر دیں، تاریخ نہیں ملتی۔ سال بھر سے لوگ تاریخ کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، لوگ تاریخ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، لیکن وہ بندہ ایک دن بھی خالی نہیں ہے تو اس کی تاریخ بانٹ کون رہا ہے؟ آپ کہتے فون نہیں لگتا تو بغیر فون لگے تاریخیں مل جا رہی ہیں کیا؟ کہ حضرت اسرائیل اور جبرائیل تاریخ بانٹ رہے ہیں کیا؟ تو بلا وجہ کی باتیں نہ کریں۔ اگر واقعی آپ مخلص یوٹیوبر ہیں، آپ کا مقصد اس کے خلاف ویڈیو بنا کر ٹی آر پی بڑھانا نہیں ہے، اہل سنت کو فروغ دینا ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض ہے براہ راست ان سے رابطہ کیجیے۔ اگر فون کے ذریعے رابطہ نہیں ہو رہا ہے تو قرب و جوار میں جہاں ان کا پروگرام ہے، جن لوگوں نے تاریخیں لی ہیں، ان سے رابطہ کیجیے، یا نزدیک پاس میں کہیں پروگرام ہو رہا ہو تو آپ اس پروگرام میں براہ راست پہنچیے، اور پہنچنے کے بعد براہ راست ان سے ملاقات کیجیے، اور جو کچھ معاملہ ہو کھلا میدان سامنے کریں۔ بلا وجہ پیٹھ پیچھے کسی کے تعلق سے زبان درازی کرنے سے فائدہ سنیت کا نہیں ہوگا۔ آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، اگر واقعی آپ سنیت کا فائدہ چاہتے ہیں تو ہم نے جو فائدہ سنیت کا دیکھا ہے وہ اسی انداز میں دیکھا ہے کہ آپ اپنا کام کریں۔ آپ کام کریں گے تو آپ کا نام بھی ہوگا اور دین و سنیت کا کام بھی ہوگا۔ آپ بلا وجہ نام چاہیں گے تو آپ کسی کے خلاف ویڈیو بنا کر اپنا نام نہیں کر سکتے۔ آپ اگر کسی کے خلاف ویڈیو بنا کر اپنا نام چاہتے ہیں تو یاد رکھیں نام کی بجے آپ بدنام ہو جائیں گے۔ آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے پھر عرض کرتا ہوں کہ براہ کرم دین و سنیت کے فائدے کے معاملات دیکھیں۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ لوگ جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں، جھگڑوں سے ختم نہیں ہوں گے، جھگڑے مل بیٹھ کر طے کیے جائیں گے تب ختم ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو دین و سنیت کی ترویج و اشاعت کے لیے ہر وہ اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دین و سنیت کی بھلائی پوشیدہ رکھی ہو۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو دین و سنیت کے لیے وقت کی اہم قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اور ضرورت پڑے تو اپنا خون دینے کی پروردگار توفیق عمل عطا فرمائے۔